السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، الحمدللہ مدھیہ پردیش کے مختلف اضلاع میں متعدد مقامات پر روزانہ 2 روزہ تبلیغی اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اب شیو پور کلاں میں بھی ایک بڑا کامیاب اجتماع ہونے والا ہے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ شیو پور کلاں میں کتنے ضلعوں کا اور کب 2 روزہ تبلیغی اجتماع ہوگا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تو عزیز دوستو، پہلے یہ جان لو، یہ امت دعوت ہے، یعنی دعوت اللہ اس امت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلایا کریں اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور میں امت مسلمہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اس فریضہ کو انجام دیتی رہی ہے۔ تعلیم و تدریس، وعظ و تبلیغ، تصنیف و تالیف، تزکیہ و احسان، یہ سب ہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے دعوت اللہ کے طریق ہیں۔ تبلیغی جماعت جس کو سارے بزرگوں نے قائم فرمایا ہے، یہ بھی دعوت اللہ کا ایک طریقہ ہے، جس سے بے نمازی نماز کے پابند اور مسجد سے دور رہنے والے مسجد میں حاضر باش ہونے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور اس کے فیصلوں پر یقین اور آخرت پر یقین پیدا کرنے کی محنت کی جاتی ہے، جو ایمان کی بنیاد ہے اور ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اسی مقصد کے تحت بحمد اللہ مسلسل تبلیغی اجتماعات کا 2 روزہ جوڑ کی شکل میں جگہ بجگہ انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اسی کی ایک کڑی شیو پور کلاں کا تبلیغی جوڑ بھی ہے۔ عزیز دوستو، 4 مقامات شیو پوری، گنا، اشوک نگر اور شیو پور کلاں کا یہ تبلیغی جوڑ 19-20 اگست بروز منگل بدھ منعقد ہوگا۔ 19 اگست منگل کے دن عصر کے وقت سے اجتماع شروع ہوگا اور 20 اگست بدھ کے دن عشاء کے وقت دعائے خاص کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ یاد رہے، 4 مقامات کا متفقہ تبلیغی جوڑ شیو پور کلاں کی مرکزی مسجد میں انعقاد کیا جائے گا۔ اس اجتماع میں مقامی علماء اور مبلغین کے ساتھ ساتھ 4 مقامات کے مدارس و مکاتب کے ذمہ داران اور بھوپال مرکز کے علماء و صلحاء کی تشریف آوری ہوگی، اور ان کے مفید نورانی و عرفانی بیانات سے عوام و خواص سبھی لوگ مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ عزیز دوستو، دعوت و تبلیغ کے اغراض و مقاصد میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا اور ان کی اصلاح کرنا شامل ہے۔ لوگوں کی اخلاقی تربیت کرنا ہے، انہیں اچھے اخلاق و کردار کا مالک بنانا اور انہیں برائیوں سے بچانا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا ایک مقصد دین کی حفاظت کے ساتھ اس کی اشاعت بھی کرنا ہے، اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مقابلہ کرنا اور اس کی تعلیمات کو محفوظ رکھنا ہے، اور خدا سے بچھڑے ہوئے بندگان خدا کو خدا سے نزدیک کرانا ہے۔ اسی مقصد کے تحت الحمدللہ شیو پوری، گنا، اشوک نگر اور شیو پور کلاں کا 2 روزہ تبلیغی اجتماع شیو پور کلاں میں انعقاد کیا جا رہا ہے، اور یہ اجتماع 19-20 اگست 2025 عیسوی بروز منگل بدھ منعقد ہوگا۔ 19 اگست کی عصر کے وقت شروع ہوگا اور 20 اگست بروز بدھ عشاء کے وقت دعائے خاص کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا انشاءاللہ۔ اس موقع پر 4 مقامات کی کچھ تاریخی جھلکیاں جان لینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے، تو آپ یکے بعد دیگرے 4 مقامات کی کچھ مختصر جھلکیاں غور سے سنیے۔ شیو پوری مدھیہ پردیش کا ایک تاریخی ضلع ہے، جو نہ صرف اپنی قدرتی خوبصورتی بلکہ تاریخی اہمیت کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کا تعلق قدیم ریاست گوالیار سے بھی رہا ہے۔ وندھیاچل پہاڑی کے سلسلے کے دامن میں واقع یہ علاقہ ابتدا میں گھنے جنگلات سے گھرا ہوا تھا اور مختلف قبائلی اقوام یہاں آباد تھی۔ 18ویں صدی میں سندھیا خاندان نے یہاں حکومت کی
1947 میں آزادی کے بعد گوالیار ریاست ہندوستان میں شامل ہو گئی اور بعد میں 1956 عیسوی میں مدھیہ پردیش کی تشکیل کے ساتھ شیو پوری کو ایک ضلع کا درجہ ملا۔ اب گنا ضلع کی تاریخی حیثیت سنیے۔ گنا ضلع بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں واقع ہے اور اس کی تاریخی اہمیت کئی حوالوں سے ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانے سے سیاسی، ثقافتی اور فوجی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے۔ گنا مغل سلطنت کے دوران مختلف راجپوت اور مقامی جاگیرداروں کے زیر اثر رہا۔ بعد میں یہ علاقہ مرہٹوں کے کنٹرول میں آ گیا، خاص طور پر سندھیا خاندان کے ذریعے۔ انگریزوں کے زمانے میں گنا ریاست گوالیار کا حصہ تھا۔ آزادی کے بعد گنا کو مدھیہ بھارت میں شامل کیا گیا۔ اب اشوک نگر ضلع کی تاریخ سنیے۔ اشوک نگر ضلع مدھیہ پردیش کا ایک اہم ضلع ہے جسے 2003 عیسوی میں گنا ضلع سے الگ کر کے نیا ضلع بنایا گیا۔ اگرچہ یہ ایک نیا ضلع ہے لیکن اس علاقہ کی تاریخی جڑیں ہزاروں سال پرانی ہیں اور اس کی سرزمین پر کئی عظیم تہذیبیں، سلطنتیں اور ثقافتیں پروان چڑھی۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ اشوکا نے اپنے دور حکومت میں یہاں بدھ مت کی تبلیغ کے لیے کئی ستون اور یادگاریں قائم کی۔ چندیری اشوک نگر ضلع کا سب سے مشہور تاریخی قصبہ ہے۔ اب شیوپور کلاں کے بارے میں سنیے۔ شیوپور کلاں مدھیہ پردیش کے اشوک نگر ضلع کے اندر واقع ایک گاؤں ہے۔ یہ ایک چھوٹا مگر اہم دیہی علاقہ ہے جو اشوک نگر کے دیگر علاقوں سے زمینی راستوں کے ذریعے منسلک ہے۔ یہ گاؤں چندیری تحصیل کے دائرے میں آتا ہے۔ مسلم آبادی زیادہ ہے۔ شیوپور کلاں ایک زرعی علاقہ ہے جہاں کی زمین زرخیز ہے۔ یہاں کی معیشت زیادہ تر زراعت پر مبنی ہے۔ اسی مقام پر الحمدللہ دو روزہ تبلیغی اجتماع شیو پوری، گنا، اشوک نگر اور شیو پورا کلاں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آپ سبھی حضرات کثیر تعداد میں شرکت فرما کر اجتماع کو کامیاب بنائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اس ہونے والے اجتماع کو ہر قسم کے شر اور فتنے سے اور نظر بد سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔